بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحتانیہ سوم کے عزیز طلباء و طالبات، آپ کا جو عربی ادب میں جو نصاب ہے وہ منہاج العربیہ حصہ دوم ہے۔ پہلا سبق مکمل ہو چکا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ دوسرا سبق ہم آج لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اس میں جمع مکسر کو بیان کیا گیا ہے اور اس میں اس کی مختلف طرح کی مثالیں ہیں۔ صاحب کتاب نے آج کے سبق میں جمع مکسر کو سمجھایا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے عزیز طلباء کہ جمع مکسر کہتے کسے ہیں۔ جمع مکسر اسے کہتے ہیں کہ جمع بننے کے بعد کوئی لفظ ہو، اس کا جمع بنایا جائے تو واحد کا وزن اس میں برقرار نہ رہے تو ایسے جمع کو جمع مکسر کہا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس جمع سالم ہوتا ہے کہ جس جمع میں اگر واحد کا وزن برقرار ہو تو اسے جمع سالم کہیں گے، لیکن ہم اس پہ ابھی نہیں جائیں گے۔ جمع مکسر اسے کہیں گے کہ جس کے جمع میں اس کا واحد کا وزن باقی نہ رہے تو اس جمع کو جمع مکسر کہیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہاں پر ایک اور بات اضافی کے طور پر بتا دینا چاہتے ہیں عزیز طلباء کہ جمع مکسر اگر وہ غیر ذوی العقول کی جمع ہے، جمع مکسر بھی ہو تو اس میں دو شکل ہوتی ہے، یا تو وہ ذوی العقول کی ہے یا غیر ذوی العقول، یعنی اس میں عقل نہ ہو۔ اگر وہ غیر ذوی العقول کی جمع مکسر ہے تو وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوا کرتا ہے، یعنی اس کی ہم خبر لائیں گے یا اس کی ہم صفت لائیں گے تو اس شکل کے اندر ہم واحد مؤنث کو لائیں گے۔ اسی وجہ صاحب کتاب نے لکھا تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کے لیے، آپ کے بہتری کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے بتا دے رہا ہوں کہ یہ جمع مکسر جو ہوتا ہے بشرطے کہ وہ غیر ذوی العقول کی جمع ہو تو وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس کی مثال صاحب کتاب خود دے رہے ہیں۔ اب خود آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے جو ہم آپ کے پڑھ کر سنائیں گے کہ الزہر جمیل، کہ پھول خوبصورت ہے۔ تو آگے صاحب کتاب نے کہا ہے کہ الزہر، اس کی جمع الازہار آتی ہے، تو الازہار جمیلۃ۔ صاحب کتاب نے ہونا تو یہ چاہیے کہ آگے جمیلۃ نہ ہو بلکہ اس کی جمع لائی جائے۔ کیوں کہ الازہار جو یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر کیا ہونی چاہیے؟ جمع ہونی چاہیے، لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ جمع مکسر اور وہ غیر ذوی العقول کی ہو تو وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، لہٰذا واحد مؤنث کے حکم میں ہے تو جمیلۃ کو واحد مؤنث لایا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا اسماء اشارہ بھی واحد ہی لایا گیا ہے، یعنی واحد مؤنث لایا گیا، حاضی کا استعمال کیا گیا۔ اس لیے صحیح جملہ ہوگا حاذہ الازہار جمیلۃ، ہؤلاء الازہار جمیلۃ کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرمایا العنب حلو، کہ انگور میٹھا ہے، اس کی جمع عنب کی جمع اعناب آتی ہے تو فرمایا الاعناب حلوۃ، کہ انگور میٹھا ہے لیکن حلوۃ لایا، اس کی جمع نہیں لائی گئی بلکہ واحد مؤنث لایا گیا ہے۔ اور اسماء اشارہ کا بھی استعمال حاضی کا استعمال کیا گیا ہے، ہؤلاء یا اولئک کا استعمال نہیں کیا گیا۔ الثمر طیب، جیسا کہ میں نے آپ کے بلیک بورڈ میں بھی لکھ دیا ہے حاذہ الازہار جمیلۃ، یہاں پر ازہار جمع ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کا اسماء اشارہ بھی کیا ہو؟ جمع ہو، ہؤلاء ہو یا اولئک ہو۔ اگر قریب بتانا ہے تو ہؤلاء آنا چاہیے اور دور کے لیے تو اولئک آنا چاہیے۔ اور یہاں پر جمیلۃ واحد مؤنث ہے، یہاں پر بھی جمع لانا چاہیے، لیکن میں نے بتا دیا ہے کہ جمع مکسر اگر ہو اور وہ اگر غیر ذوی العقول ہو تو واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، لہٰذا واحد مؤنث کے حکم میں ہے تو اس کا اسماء اشارہ بھی واحد مؤنث والا لایا گیا، یعنی حاضی لایا گیا ہے، اور اس کی خبر بھی واحد مؤنث لائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو ہو گیا اللعب مفید، کہ کھیل مفید ہے، تو اس کی جمع الاعلاب آتی ہے، العاب، تو یہاں پر کہا گیا تلک الالعاب مفیدۃ، کہ وہ کھیلیں مفید ہیں۔ الشیء جدید، چیز نئی ہے، تلک الاشیاء جدیدۃ، کہ چیزیں نئی ہیں۔ الولد صغیر، بچہ چھوٹا ہے، لڑکا چھوٹا ہے۔ ہؤلاء الاولاد صغار، یہاں پر عزیز طلبہ آپ کو اعتراض ہوگا چھوٹا سا، میں نے لکھ بھی دیا ہے کہ ہؤلاء اولاد صغار، آپ یہ کہیں گے کہ اولاد بھی تو یہ بھی کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، جب جمع مکسر ہے تو صغار کیوں لایا گیا؟ صغیرۃ لانا چاہیے جب واحد مؤنث کے حکم میں تو ہے۔ اسی طرح ہؤلاء کیوں لایا گیا؟ حاضی لانا چاہیے، کیونکہ یہ واحد مؤنث کے حکم میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ جمع مکسر بھی ہو اور ساتھ ساتھ وہ غیر ذوی العقول ہو،
اور یہ اولاد جو ہے یہ غیر ذوی العقول نہیں ہے بلکہ ذوی العقول ہے. جب یہ ذوی العقول ہے لہذا اس کی خبر لائیں گے وہ اسی کے مطابق لائیں گے. اب مبتدا خبر مطابقت ضروری ہو جائے گا. اسی لیے جب اس کا اسماء اشارہ بھی لائیں گے تو حاضی کے بجائے ہاؤلائی لائیں گے. اسی لیے صاحب کتاب نے کہا ہاؤلائی الاولاد صغار کہ یہ بچے چھوٹے ہیں اور رجل کبیر آدمی بڑا ہے. اولئک الرجال کبار یہاں پر بھی دیکھیے رجال جو ہے یہ رجل کی جمع ہے اور یہ بھی ذوی العقول ہے لہذا چیجائے کی جمع مکسر ہے لیکن صاحب کتاب نے یہاں پر اس کی خبر لائیے جمع لائیے کبار کا استعمال کیا ہے. البیت جمیل گھر خوبصورت ہے. تلک البیوت جمیلۃ وہ تمام کے تمام گھر خوبصورت ہیں. الکتاب جدید کتاب نہیں ہے. هذه الکتب جدیدۃ یہ تمام کی تمام کتابیں نہیں ہیں. الدرس مفید سبق مفید ہے. هذه الدروس مفیدۃ یہ تمام کے تمام سبق مفید ہیں. الحدیقۃ کبیرۃ باغیچہ بڑا ہے. تلک الحدائق کبیرۃ یہ تمام کے تمام باغیچے بڑے ہیں. الصدیق صغیر دوست چھوٹا ہے. ہؤلاء الاصدقاء صغار یہ تمام کے تمام دوست چھوٹے. یہاں پر بھی الاصدقاء یہ جمع تو ہے لیکن ذوی العقول کی جمع ہے اس لیے اس کی خبر جو لائی گئی ہے صغار لائی گئی ہے اور اس سے پہلے اس کا اسماء اشارہ بھی ہؤلاء لایا گیا ہے. صاحب کتاب آئے کہہ رہے ہیں کہ مناسب اسماء اشارہ لگاؤ. مناسب اسماء اشارہ آگے 2-4-5 جملے دیے ہیں یہاں پر اس میں صرف اسماء اشارہ لگا دینا ہے. تو یہاں پر محادثہ ہے. اب اس کا اسماء اشارہ کیا آئے گا حاضی آئے گا کہ حاضی محادثۃ. تمرین ہے اس کا اسماء اشارہ کیا ہوگا حاضہ ہوگا حاضہ تمرین. حاضی عطلۃ. رجال یہ جمع ہے اس لیے اس کی جمع جو اسماء اشارہ لائیں گے ہؤلاء لائیں گے یا اولئک لائیں گے تو اولئک رجال. سورۃ حاضی سورۃ. مدرسۃ تلک مدرسۃ. قنو حاضہ قنو کے معنی آتا ہے قنو الموزی لفظ آیا تھا گچھا کے معنی اس کے معنی آتا ہے. مبرات قلم تراش. حاضی مبرات. ایام یہ یوم کی جمع ہے جمع مکسر ہے غیر ذوی العقول لہذا یہاں پر کہیں گے حاضی ایام یا تلک ایام. اصدقاء یہ جمع ہے لیکن مکسر ہے جمع مکسر لیکن ذوی العقول کی جمع ہے اس لیے یہاں پر اسماء اشارہ ہؤلاء لائیں گے یا اولئک لائیں گے. دروس یہ جمع ہے لہذا یہاں پر لائیں گے حاضی دروس. اشغال یہ شغل کی جمع اشغال آتی ہے لہذا یہاں پر بھی حاضی یا تلک کا استعمال کیا جائے گا. اولاد یہ جمع ہے لہذا یہاں پر لائیں گے ہؤلاء اولاد یا اولئک اولاد. قراصۃ کے معنی کاپی یہاں پر بھی لائیں گے تلک یا حاضی. حاضی قراصۃ یہ کاپی ہے. ترجمۃ حاضی ترجمۃ یا تلک ترجمۃ. کتب یہ کتاب کی جمع ہے اور غیر ذوی العقول ہے جمع مکسر ہے یہاں پر لائیں گے حاضی کتب یا تلک کتب. رمان کے معنی آتا ہے انار کے معنی آتا ہے اس کے معنی ہوگا حاضی رمان. حاضہ رمان یہ مذکر ہے اور واحد ہے. حاضہ رمان. برتقال کے معنی سنترا آتا ہے یا یہاں پر حاضہ کا استعمال کریں گے یا ذالک کا استعمال کریں گے. ہم آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. آئندہ پھر ہم اس کے آگے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے.